آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ ایک ایسا بیان ہے جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گا، تمہاری آنکھیں کھول دے گا، تمہاری عقل دنگ کر دے گا۔ آج تم وہ سچ سنو گی جسے سن کر دل کانپ اٹھے گا، اور شاید تم اپنی زندگی کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گی، کیونکہ یہ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں بلکہ آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی دکھاوا انسان کو نہیں بچا سکتا۔ بہت سی عورتیں جب شہروں میں جاتی ہیں، بازاروں میں نکلتی ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر ان کے جسم پر ٹھہر جاتی ہے۔ کوئی ان کے لباس کو دیکھتا ہے، کوئی ان کے انداز کو دیکھتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانیت کی نگاہ سے نہیں بلکہ خواہشات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نظر سب سے پہلے انہی حصوں پر جاتی ہے جو زیادہ نمایاں ہوں، اور خاص طور پر عورت کا سینہ، جس پر اکثر نظریں جا کر رک جاتی ہیں۔ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر کسی عورت کا سینہ زیادہ نمایاں ہو تو مرد کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، دل میں بے قابو خیالات ابھرنے لگتے ہیں، نگاہیں بار بار وہیں لوٹتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف ظاہری بات نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے۔ جب اللہ نے عورت کو پیدا کرنا چاہا تو اس کے ہر حصے کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا، اور جب اس کے سینے کی باری آئی تو اللہ نے اس کے اندر صرف ظاہری حسن ہی نہیں رکھا بلکہ ایک مکمل نظام رکھ دیا۔ یہی وہ حصہ ہے جہاں سے ایک نئی زندگی کو غذا ملتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں بچہ سکون پاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں محبت، رحمت اور پرورش اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس میں کشش بھی رکھی، نرمی بھی رکھی، اور ایک ایسا توازن رکھا کہ یہ حصہ بیک وقت حسن بھی بن جائے اور ذمہ داری بھی بن جائے۔ عورت کا سینہ شوہر کو سکون دینے میں بھی ایک خاص کردار ادا کرتا ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی کے سینے پر نظر پڑتی ہے تو بیوی کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ شوہر دیکھتے ہی دیکھتے نرم ہو جاتا ہے، اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، ایک ایسی لذت جو دل کو ٹھنڈک دے دیتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ نے اس حصے کو عورت کی زینت بنایا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، جو ایک شوہر کے دل کو اپنی بیوی کی طرف مائل رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی زینت کی 3 بڑی نشانیاں ہیں جو اس کی خوبصورتی کو نکھارتی ہیں۔ نمبر 1، خوبصورت چہرہ جو دیکھتے ہی دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نمبر 2، لمبے گھنے اور خوبصورت بال جو عورت کے حسن میں نرمی اور کشش پیدا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، عورت کا سینہ جسے اللہ نے ایک خاص دلکشی اور تاثیر عطا کی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب ایک عورت میں جمع ہو جائیں تو وہ نہ صرف اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بنتی ہے بلکہ اس کی طرف محبت کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ اور جب ہمارے معاشرے میں بھی ایک ایسی عورت کی الگ ہی پہچان بن جاتی ہے، مگر یاد رکھیں اصل حسن وہی ہے جو حیا کے ساتھ ہو، جو پردے کے ساتھ ہو، اور اصل کشش وہی ہے جو حدود کے اندر ہو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو خوبصورتی کو عزت میں بدل دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص تھا، اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت بھی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی تھی، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھتی تھی۔ اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، وہ بس اپنے رب کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ اس کی عبادت اور نیکی کی وجہ سے ارد گرد کی عورتیں اسے بہت زیادہ نیک سمجھتی تھی، پاکیزہ سمجھتی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دور دور سے عورتیں اس کے پاس آتی تھیں، اپنی خیر اور بھلائی کے لیے دعائیں کرواتی تھیں۔ اسے دیکھ کر سب لوگ کہتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر اچانک یہ عبادت گزار عورت ایک ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ جس سے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ اس کے شوہر نے ہر ممکن علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، مگر بیماری بڑھتی ہی گئی، اور وہ بیماری تھی سینے کا کینسر۔ دن بدن تکلیف بڑھتی گئی، درد شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ آخر کار اس بیماری نے اس عبادت گزار اور خوبصورت عورت کو موت کے حوالے کر ہی دیا۔ جب اس کے انتقال کی خبر ارد گرد پھیلی تو عورتیں دور دراز سے جمع ہو گئیں، ہر طرف افسوس کا سماں تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اس عورت کو غسل دینے لگے تو غسل دینے والی عورتوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس عبادت گزار عورت کا چہرہ جو اس کا خوبصورت چہرہ تھا وہ آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔
وہ چہرہ جو کبھی چاند کی طرح چمکتا تھا اب تاریکی میں بدلتا جا رہا تھا۔ عورتیں پریشان ہو گئیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو وہی عورت ہے جس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، مگر اس کا چہرہ اس طرح سیاہ کیوں ہو گیا؟ خیر، غسل دیا گیا، تدفین بھی ہو گئی، مگر یہ سوال سب کے دلوں میں رہ گیا۔ بعد میں عورتوں نے اس عبادت گزار عورت کے شوہر سے پوچھا، آخر آپ کی خوبصورت بیوی کا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا ہے؟ شوہر نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگا، اے عورتوں، میری بیوی ویسے تو بہت عبادت گزار تھی، مگر اس نے ایک ایسا گناہ کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس کی تمام عبادات ضائع ہو گئیں۔ اللہ نے اسے پکڑ لیا۔ عورتوں نے بے چینی سے کہا، جلدی بتائیے وہ کون سا گناہ تھا؟ تو اس شخص نے کہا، ایک دن میری بیوی بازار میں خرید و فروخت کے لیے گئی، اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی بھی تھی۔ وہ سہیلی جب بھی باہر جاتی تھی تو پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اس نے میری بیوی کو بھی مشورہ دیا کہ تم بھی اسی طرح چلی جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ میری بیوی اس اپنی سہیلی کے کہنے پر بے پردہ ہو کر بازار چلی گئی، اور جب خریداری کر کے واپس آئی تو رات کو مجھے خود بتانے لگی کہ آج میں نے سہیلی کی بات مان لی، اور جب میں بازار میں چل رہی تھی تو میرا جسم نمایاں ہو رہا تھا، لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے، ہر نظر مجھ پر پڑ رہی تھی، ہر نظر میرے ہلتے ہوئے سینے پر پڑ رہی تھی، اور میرے دل میں شیطان نے تکبر ڈال دیا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، سب کی نظر مجھ پہ مڑ رہی ہے، ہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں کتنی پیاری ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں جو عزت دی تھی تم نے خود اسے آزمائش بنا لیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے تم ضرور اللہ کی پکڑ میں آؤ گی، جلدی کرو، توبہ کرو۔ میری بیوی نے جواب دیا، اس میں توبہ کی کون سی بات ہے؟ توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے مجھے جسم دیا ہے، اگر میں خوبصورت ہوں تو کسی کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میں عبادت کرتی ہوں، اللہ میری عبادت کے صدقے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ شوہر کہتا ہے، میں اسے بار بار سمجھاتا رہا، نرمی سے بھی، سختی سے بھی، نصیحت بھی کرتا رہا، مگر وہ نہ مانی۔ جب بھی شہر جاتی تو بغیر پردے کے جاتی، سج دھج کر جاتی، میک اپ کر کے جاتی، ایسے لباس میں جاتی کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو، اور وہ اندر ہی اندر اس توجہ پر بہت خوش ہوتی تھی۔ میں اسے کہتا رہا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، مگر میری بیوی اپنی نفس کی بات کو سچ سمجھتی رہی۔ پھر اس شخص نے سب عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو، جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے وہ اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے، وہ خود کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ جو عورت بن سنور کر، خوشبو لگا کر، میک اپ کر کے لوگوں کی نظریں اپنی طرف کروانے کے لیے بازاروں میں جاتی ہے، وہ دراصل اللہ کے عذاب کو خود دعوت دیتی ہے۔ یہ دنیا چند لمحوں کی ہے، یہاں کی تعریف، یہاں کی نظر، یہ سب عارضی ہیں، مگر جو پکڑ اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ میری بیوی نے ان باتوں کو ہلکا لیا، اسے لگا اس کی عبادت سب کچھ چھپا دے گی، مگر وہ یہ بھول گئی کہ عبادت کے ساتھ اخلاص اور اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے، اور جب انسان ایک گناہ کو معمولی سمجھ کر بار بار کرے تو وہی گناہ اس کی زندگی پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آج میں کہتا ہوں کہ انسان کو کبھی بھی اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اس عورت کا شوہر کہتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ میری بہنوں، کچھ دن پہلے میرے پاس ایک عورت آئی، وہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنے لگی کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، عبادت بھی کرتی ہوں، مگر مجھے کیوں لگتا ہے کہ میری عبادت قبول نہیں ہو پا رہی، مجھے کیوں لگتا ہے کہ میرا اندر بالکل خالی ہے، میرے اندر روحانیت نہیں ہے، دل بے سکون رہتا ہے، آنکھیں نم رہتی ہیں، مگر دل کو قرار نہیں ملتا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے اسے غور سے دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور پھر نرمی سے اس سے میں نے پوچھا کہ اے عورت، سچ سچ بتا، جس حالت میں تو میرے پاس آئی ہے، جب تو لوگوں میں جاتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے، کیا وہاں بھی اسی حال میں جاتی ہے، انہی کپڑوں میں جاتی ہے؟ اس عورت نے بغیر سوچے جواب دیا، جی ہاں، میں جب بھی باہر نکلتی ہوں انہی کپڑوں کے ساتھ نکلتی ہوں۔ عورت کی یہ بات سن کر میں نے اس کی طرف پھر سے دیکھا، اور میں نے دیکھا اور اسے کہا کہ تمہارے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، تمہارے بال لمبے لمبے ہیں، اور لمبے بال لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جب ایک عورت کے بال کھلے ہوں تو مرد کی نظر بار بار اس کی طرف جاتی ہے، وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاتا۔ پھر میں نے اسے کہا، تمہارا سینہ جو چلنے کے بعد حرکت کی وجہ سے نمایاں ہوتا ہے، اس پر بھی لوگوں کی توجہ پڑتی ہے۔ لوگ تمہیں پاکیزہ نگاہ سے نہیں بلکہ نفسانی خواہشات کے ساتھ دیکھتے ہیں، ناپاک نظریں تمہاری طرف اٹھتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، تمہارا چہرہ بھی خوبصورت ہے، اور خوبصورت عورت جہاں کہیں جاتی ہے وہاں نہ اٹھنے والی نگاہ بھی ایک بار ضرور اٹھتی ہے، نہ اٹھنے والی نگاہ ایک بار اسے ضرور دیکھتی ہے کہ آخر یہ کون ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے نظریں لگاتے ہیں، اور وہ سب کچھ تم محسوس بھی نہیں کر پاتی۔ پھر میں نے اس عورت سے کہا، سنو،
میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری عبادت قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جب انسان ایک طرف اللہ کی عبادت کرے اور دوسری طرف اللہ کے حکم کو نظر انداز کرے تو دل میں وہ نور پیدا نہیں ہوتا، وہ سکون نہیں آتا، وہ روحانیت نہیں اترتی جو ایک سچے بندے کے دل میں اترتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو درست کرو، اپنے ظاہر کو سنوارو اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالو، پھر دیکھنا تمہارے دل میں کیسا سکون اترتا ہے اور تمہاری عبادت میں کیسی مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا اے میری بہن، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری عبادت قبول ہو، تمہارے دل میں سکون آئے، تمہاری روحانیت جاگے، تو سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر پردے میں چھپ جاؤ، پردے میں ڈھپ جاؤ، خود کو پردے میں چھپا لو، کیونکہ پردہ صرف کپڑا نہیں ہوتا، یہ عورت کی عزت بھی ہے، اس کا تحفظ بھی ہے، اس کا وقار بھی ہے۔ پھر میں نے اسے ایک مثال دی، میں نے کہا دیکھو، اگر کاغذ کے بغیر یعنی پردے کے بغیر، شاپر کے بغیر ایک کھلی ٹافی کہیں رکھ دی جائے تو اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، گرد پڑ جاتی ہے، ہر کوئی اسے چھو سکتا ہے، وہ اپنی اصل مٹھاس بھی کھو دیتی ہے۔ لیکن اگر اسی ٹافی کو اچھی طرح لپیٹ کر محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو نہ اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، نہ گرد لگتی ہے، نہ ہی کوئی اسے ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ اپنی اصل حالت میں محفوظ رہتی ہے۔ یہی مثال ایک عورت کی ہے، جب وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہر نگاہ اس پر پڑتی ہے، ہر کوئی اسے دیکھتا ہے، کوئی صاف نیت سے نہیں دیکھتا، کوئی تو دیکھ بھی لیتا ہے، کوئی صاف نیت سے، کوئی غلط نیت سے، مگر جب وہ خود کو پردے میں چھپا لیتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے اور اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو چیز جتنی چھپی ہوئی ہو وہ اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت کی اصل عزت اس کے چھپنے میں ہے، کیونکہ دنیا کی ہر مقدس چیز چھپی ہوئی ہے۔ جو غلاف چڑھتا ہے وہ خانہ کعبہ پر چڑھتا ہے، ایک پاک چیز پر، بہت زیادہ جو پاک چیز ہے، جو اہم چیز ہے، اسی پر ہی چڑھایا جاتا ہے۔ غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک پہ چڑھتا ہے۔ اسی طرح اگر تم خود کو عظیم بنانا چاہتی ہو، پاک بنانا چاہتی ہو، تو پھر خود کو پردے میں ڈھانپ لو۔ عورت کی عبادت ایسی ہونی چاہیے جو اخلاص کے ساتھ ہو، نہ کہ دکھاوے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عورت جتنا اپنے آپ کو چھپا کر عبادت کرے گی اتنا ہی اس کی عبادت میں خلوص پیدا ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی قدر بڑھے گی۔ یہاں اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ عبادت صرف عمل کا نام نہیں بلکہ نیت کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی بے وزن ہو جاتا ہے، اور اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں کیمرہ عام ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہر ہاتھ میں آ چکا ہے، تو ایک نئی آزمائش سامنے آ گئی ہے۔ بہت سی عورتیں بلکہ بعض اوقات مرد بھی عبادت کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، کیمرہ گھماتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، دعائیں مانگتے ہوئے بھی، اور پھر اسے دنیا کو دکھاتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کتنی نیک ہے، کتنا عبادت گزار ہے۔ مگر یہاں ایک بہت باریک اور خطرناک پہلو ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے ریا یعنی دکھاوا۔ ہمارے دین میں ریا کو شرک خفی کہا گیا ہے، یعنی چھپا ہوا شرک، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، اور جب عبادت اللہ کے لیے نہ رہے تو وہ عبادت ہی رہتی ہے، عبادت رہتی ہی نہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے عبادت نہیں کریں گے تو وہ اللہ کے لیے عبادت رہے گی بھی نہیں، وہ صرف ایک عمل بن کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ سوچیں، اگر ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے مگر اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے سراہیں، لوگ کہیں کہ کتنی نیک ہے، تو اس نماز میں وہ روحانیت کہاں سے آئے گی، وہ خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا، وہ اللہ سے تعلق کہاں پیدا ہوگا؟ اسی لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اپنی عبادتوں کو چھپاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے قریب ترین لوگوں سے بھی چھپا کر کرتے تھے تاکہ ان کے دل میں خلوص باقی رہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے لا کر پیش کر رہے ہیں، اسے ایک نمائش بنا رہے ہیں، ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک پوسٹ بنا رہے ہیں، حالانکہ عبادت وہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہو، جسے کوئی نہ دیکھے مگر اللہ دیکھے، جسے کوئی نہ جانے صرف اللہ جانے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عبادت کی قبولیت کا تعلق صرف اس بات سے نہیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، بلکہ اس بات سے ہے کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں، اور کتنی حد تک اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بیان سے آپ کو بہت زیادہ سبق ملا ہوگا۔ آپ نے جان لیا کہ جو عبادت دکھاوے سے کی جاتی ہے وہ نہ دنیا میں فائدہ دیتی ہے نہ آخرت میں، اور جو عبادت عاجزی میں رہ کر کی جائے وہ آخرت میں تو کیا، وہ دنیا میں بھی بڑا فائدہ دیتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے، آمین ثم آمین۔